بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ دعا افتتاح کے آخری کلمات ہیں: اللہم انا نشکو الیک فقط نبینا صلواتک علیہ وآلہ۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے درمیان میں چونکہ نہیں ہے، ان کے نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، تو ان پر اور ان کی آل پر درود و صلوات بھیج۔ وغیبت ولینا، اور اپنے زمانے کے ولی کی غیبت کا شکوہ کرتے ہیں۔ وکثرت عدونا، اور دشمنوں کے زیادہ ہونے کا۔ وقلت عددنا، اور ہمارے اہل ایمان اہل انتظار کے کم ہونے کا۔ وشدت الفتن بنا، اور سخت فتنے جنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے ان کا۔ وتظاہر الزمان علینا، اور لگتا تو یہی ہے کہ پورا زمانہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ وصلی علی محمد وآلہ، درود و صلوات بھیج محمد اور اس کی پاکیزہ آل پر۔ وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلُهُ، اور ان تمام امور پر ہمیں نصرت فرما تاکہ گشائش حاصل ہو، اور اس کو بھیج جس کے وجود کی برکت سے جلد جو ہے وہ ہمیں آسانیاں حاصل ہوں۔ وَبِالضُّرُرٍ تَكْشَفُوا، اور یہ مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہوں۔ وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ، اور عزت و آبرو کے ساتھ ہماری کامیابی ہو۔ وَسُلطانٍ حق تظہرہ، اور وہ عظیم سلطنت حق ہے وہ آشکار ہو۔ ورحمت منک، اور تیری طرف سے رحمت جو ہے تو تجلی لنا تجلی لنا، کہ جو ہر طرف سے ہمیں گھیر لے۔ وعافیت منک تلبسنا، اور مکمل سلامتی جو ہے تیری طرف سے وہ ہمارا لباس ہو، ہمیں چھپا لے اپنے اندر۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان پروردگار۔ سب سے پہلا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان نبی کریم نہیں، اور دوسرا زمانے کے ولی کی غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو جو ایک فطری عمر عطا فرمائی تھی انہوں نے مکمل کی، لیکن ان کی آداب، ان کی سنتیں ہمارے درمیان زندہ رہنی چاہیے تھی۔ لیکن ظالم حکومتیں، خرافات اور نئے نئے مذہب فرقے بنے، اور بدعتیں معاشرے میں پیدا ہوئیں، اور مختلف لوگوں نے آ کے اپنے رسم و رواج کو دین قرار دیا، اپنے ذہن، اپنے گمان، اپنے خیال، اپنے وہموں کو دین قرار دے دیا۔ آج اتنے سارے فرقے ہیں، بس فرقہ حق اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ نبی کریم کہاں ہے؟ انہوں نے جو سنت، جو آداب چھوڑے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ زمانے کے ولی کی غیبت۔ پہلے اولیاء ائمہ لوگوں میں تھے، لیکن ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے، ان کا حق غصب ہوتا رہا، اور ظالم ظلم کرتے رہے، اور اپنوں نے جس طرح مدد کرنی تھی نہیں کی، یہ ناشکری تھی۔ پھر 260 ہجری میں پروردگار کے حکم سے امام زمان پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اب 1200 سال ہونے والے ہیں۔ آیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ مولا ظہور کرے؟ یہ غیبت کب ختم ہوگی؟ اس کا سوال جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ سے۔ آیا ہمیں واقعی ضرورت ہے مولا امام زمان کی؟ ہم اصل میں مولا کو کیوں چاہتے ہیں؟ اصل میں ہمیں ائمہ کی ضرورت کیا ہے؟ آیا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مریضوں کی شفا چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں،
جو تھوڑی سی مشکلات ہمیں معاشرے میں ہوتی ہیں اس سے رہائی کے لیے ہم ان سے توسل کرتے ہیں. باقی شاید ضرورت نہ ہو ان ہستیوں کی. ہماری ضرورت بس یہی ہے کہ ہمارے جو جاری جو روزانہ روٹین کے جو مسائل ہیں بس اس میں ہمیں مدد ملتی رہے. باقی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ حکومت حق کا حکومت عدل برگزار یعنی منعقد ہو پوری دنیا میں قائم ہو. وہی عالم جو امیر المومنین کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کے بعد جو ہے وفات سے 70 دن پہلے ہی غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور بارہا فرمایا تھا علی امیر المومنین علی خیر البشر، لیکن لوگوں کو بھول گیا. 25 سال تک لوگوں کو یاد نہیں رہا. 25 سال اور 70 دن کے بعد جو ہے یاد آیا، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو یاد نہیں تھا، اپنی زندگیوں میں گم تھے. نبی کریم نے تو اواخر عمر میں اعلان فرما دیا تھا. 23 سالہ زمانہ رسالت کا نتیجہ یہی تھا کہ اپنے بعد جو ہے ولایت کا اعلان کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، رہا کر دیا گیا ہے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں. قیامت تک اللہ نے پیغمبر اسلام کے خلفاء اوصیاء کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے حاکم قرار دیے تھے، لوگوں نے چھوڑ دیا. 25 سال تک مولا علی کو چھوڑ دیا. 25 سال کے بعد جب ایسے حالات ہوئے، یعنی اقتصادی حالات تباہ ہو گئے، اجتماعی حالات تباہ ہو گئے، وہ وقت آ گیا کہ مروان بن حکم جیسا شخص جس کو رسول اللہ نے اس کو اور اس کے والد کو نکال دیا تھا کہ وہ سرزمین اسلام میں نہ رہیں، وہ خلیفہ کے داماد کے عنوان سے تمام تر اختیارات کا مالک ہو گیا، اور اس نے صرف ایک خاندان کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ نوازنا شروع کر دیا. حکومت کے ساری سہولیات سب کچھ ایک خاندان میں محدود کر دیا. اب لوگ جو ہیں اب وہ مولا کے پاس آئے 25 سال اور 70 دن کے بعد. اپنے یاد آیا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا نے بھی پھر کام شروع کیا. یہ جو ظاہری خلافت ملی، حکومت عدل قائم کی، اور آج دنیا اسی حکومت عدل کی وجہ سے عاشق ہے علی کی. مولا علی کی شہادت کا باعث بھی یہی عدل بنا، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا. چند دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں سارے بیعت کرنے والے ہٹ گئے، سوائے چند لوگوں کے. ناقصین آ گئے، قاسطین آ گئے، مارکین آ گئے. مولا علی صلوات اللہ علیہ کے اواخر عمر کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے یا اشباح الرجال، یعنی مردوں جیسی شکلیں ہیں تمہاری، انسانیت نہیں، مردانیت مردانگی نہیں، کچھ بھی نہیں. آخر یہ کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ ہمیں کب حاجت ہوگی امام زمان کی کہ جب واقعا دل و جان سے چاہیں گے عدل الہی کو، نہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے، پوری دنیا کا جب مسئلہ حل کرنا چاہیں گے. اس وقت جو ہے ہمیں حاجت ہوگی اپنے مولا کی، جب ہمارا ایک ایک لحظہ مولا کے فراق میں گزرنا مشکل ہوگا، جب ہم چاہیں گے ہمارا حاکم مہدی جیسا ہو. ورنہ یہی کثرت عدونا، دشمنوں کی یہی کثرت رہے گی اور ہماری یہی قلت رہے گی.
اس وقت دنیا میں 8 ارب آبادی ہے، کتنے لوگ حق مدار ہیں، حق شناس ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں حکومت عدل قائم ہو. ابھی تک وہ 313 ہستیاں بھی سامنے نہیں آئیں. یعنی وہ جو اوصاف ہیں، وہ صفات ہیں، وہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں لیکن نہیں ہے. 313 نہیں ہے، وہ 10,000 جوان بھی نہیں ہے. ابھی لوگوں نے شدت سے محسوس نہیں کیا کہ ہمیں مہدی جیسا حاکم چاہیے تاکہ دنیا کے مسائل حل ہوں. بیماریاں، فقر، فساد، ظلم، فتنے، قتل و غارت، ہر کوئی اپنے گھر کو، صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. ابھی نگاہ اتنی چھوٹی ہے کہ صرف اپنا جسم، اپنی چند خواہشات ہیں، باقی کچھ کا بھی کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے جاتے ہیں حرم ہائے مبارک میں، یہ توسل کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے. ہماری نگاہ صرف یہ چھوٹے سے جثے اور چند اپنے افراد کی حد تک ہے. کب مومن کی نگاہ جو ہے وہ عالمی ہوگی، کب مومن کی نگاہ سب اہل ایمان کے لیے ہوگی، کب انسان انسانیت کے لیے سوچے گا، کب میری فکر جہانی ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگی تظاہر الزمان علینا، دنیا ہمارے خلاف ہے. اور یہ بالآخر ایک دن ہونا ہے. ایک نسل ہم میں سے ایسی آنی ہے جو یہ شخصی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک طرف پھینک دیں گے، عالمی مسئلے ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور زمانے کے امام کی نصرت کے لیے ان کی پشت پناہی میں، ان کی رکاب میں کھڑے ہوں گے اور تیاری کریں گے اور شدت سے پکاریں گے. پھر پروردگار جو ہے وہ مدد کرے گا. وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلُهُ، پھر وہ فتح نصیب ہوگی. بِضُرٍّ تَكْشَفُ، سب مشکلیں، بیماریاں، فقر، مصیبتیں دور ہوں گی. وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ، پھر اسلام کا غلبہ باقی ادیان پر، وہ عزت و عظمت حاصل ہوگی. وسلطان حق، مہدی جیسا سلطان پوری دنیا پر حاکم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے. بالآخر دنیا کے آخر میں آنی تو اہل بیت کی حکومت ہے، جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہماری حکومت سب سے آخری ہے. جن جن کو شوق ہے، جن جن کو دعوے ہیں حکومت کے، وہ کر لیں. جب یہ عاجز ہو جائیں گے پھر سلطان حق کا زمانہ آئے گا. پھر دنیا اس وقت تو خون دیکھ رہی ہے، اس وقت تو کینہ، بغض، اختلافات، قتل و غارت، فساد. اس وقت دنیا رحمت دیکھے گی، عافیت دیکھے گی. لباس عافیت اس وقت لوگ پہنیں گے، رحمت اس وقت لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے گی. اس لیے تو ہمارے مولا یہی فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر الدعا بتعجیل الفرج، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ یہ ظہور صرف تیری مشکلوں کو حل نہیں کرے گا، ساری دنیا کی مشکلوں کو حل کرے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْجُكُمْ، ساری دنیا کے مسئلے حل ہوں گے. تھوڑا سا اپنی خواہشات سے نکلیں، کچھ اپنی نظر کو وسعت دیں، اپنی فکر کو وسعت دیں. اماموں کو، ان ہستیوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے شخصی مسائل کے لیے نہ چاہیں، تھوڑا سا عالمی فکر رکھیں. مسلمان وہی ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے پورے عالم اسلام کی اسے فکر ہوتی ہے. اگر اسے پورے عالم اسلام کی فکر نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں بے شک جہاں ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، کسی جگہ پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، ایسے ہی ہو جیسے مجھے. جب ہم ایسے ہوں گے اس وقت پھر نبی اور نبی کی آل جیسے حاکم چاہیں گے، اور پھر وہی زمانہ ظہور ہے. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل الفرج وسہل مخرجہ واوسع منہجہ واسلک بی محجتہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.